لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اذان امام ہر مجلس عزا میں کوشش کرتی ہوں کہ جس فرش عزا پر آپ موجود ہیں اس فرش عزا کی کیا برکت ہے، کیا عظمت ہے، وہ آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے. اور اس کے حوالے سے میں کوئی نہ کوئی واقعہ روزانہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ خلوص نیت کے ساتھ اگر فرش عزا بچھائی جائے تو وہ فرش عزا کتنی قیمتی ہوتی ہے. اذان امام آیت اللہ اجتہادی کا یہ واقعہ ہے اور خود وہی اپنی زبانی بیان کر رہے ہیں. اور کیا مرتبہ ہے آیت اللہ اجتہادی کا کہ روضے میں بی بی معصومہ قم کے روضے میں اطراف میں ان کی قبر مبارک موجود ہے. تو وہ اپنے طالب علمی کا زمانہ بیان کر رہے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا اور میں وہاں قم میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میں روزانہ زیارت کے لیے حرم میں جایا کرتا تھا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اس روز بھی میں اسی طرح زیارت کے لیے گیا ہوں. تو جب میں باہر واپس آ رہا ہوں زیارت کر کے حرم سے باہر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو میرے قریب آئی اور آ کر کہتی ہے کہ کیا تم مجلسیں پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں میں مجلس پڑھتا ہوں. تو کہتی ہے کیا میرے گھر مجلس پڑھ لو گے؟ تو کہنے لگے میں نے اقرار کر لیا. میں نے کہا ہاں مجلس پڑھ لوں گا. تو ایک پرچہ میرے ہاتھ میں دیا اور اس پر اپنے گھر کا پتہ لکھ کے دیا اور کہا کہ فلاں تاریخ کو میرے گھر مجلس ہے اور تم آنا اور میرے گھر آ کر مجلس پڑھ دینا. عزیزان امام جو مقررہ تاریخ تھی مقررہ وقت پر وہ چلے اور اس عورت کے گھر مجلس پڑھنے جانے کے لیے فرماتے ہیں کہ کسی کچی بستی کا وہ ایڈریس تھا اور بس سے اتر کے بھی کافی دور چل کے جانا پڑتا تھا. تو کہنے لگے خیر میں وہاں پہنچا, میں نے لوگوں سے معلوم کیا, اس کے گھر کے قریب پہنچا, دخل باب کیا, وہی عورت دروازے پر آئی. کہتے باہر سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی مجلس ہے. کہتے جب میں اندر گیا دیکھا فرش عزا بچھی ہوئی تھی لیکن کوئی موجود نہیں تھا. تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ فرش عزا تو بچھی ہے مگر کوئی مجلس سننے والا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ پڑھیں, میں سن رہی ہوں نا. فرش عزا پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہوتی ہے. کوئی عزادار ہونا محمد کہتے میں بڑا حیران ہوا. میری زندگی کی یہ عجیب مجلس تھی کہ جس میں بس میں پڑھنے والا تھا اور وہ مومنہ سننے والی تھی. میں نے مجلس پڑھنا شروع کی. فرماتے ہیں کہ جب مصائب کی منزل آئی تو کہتے ہیں کہ وہ اکیلی عورت سن رہی تھی لیکن اتنا گریا تھا کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. کہتے ہیں عجیب روحانیت تھی اس فرش عزا پر. کہتے خیر میں نے مجلس پڑھی اور مجلس پڑھنے کے بعد جب میں وہاں سے آنے لگا تو اس نے مجھے چائے پیش کی. میں نے وہ چائے پی لی. اس کے بعد اس نے چند سکے میرے ہاتھ پر رکھ دیے. کہتے ہیں وہ اتنے کم تھے کہ شاید بس کا کرایہ بھی مشکل سے پورا ہو سکتا تھا. تو جب میں وہاں سے آنے لگا تو مجھ سے کہا کہ کیا دوبارہ میرے گھر مجلس پڑھنے آؤ گے؟
تو میں نے پوچھا کہ کب ہے مجلس، تو اس نے تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ کو. میں نے کہا اچھا آ جاؤں گا، میں مجلس پڑھ دوں گا. کہتے ہیں میں وہاں سے آ گیا واپس، اور اس کے بعد جب وہ دن آیا جو اس نے مجھے تاریخ بتائی تھی، تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی دور کہاں کچی بستی میں مجلس پڑھنے جانا ہے، اور کوئی ہوتا بھی نہیں ہے کہ وہاں جاؤں تو چلو بھائی بہت بڑی مجلس ہو رہی ہو، لوگ موجود ہوں، فرصہ دینے والے ہوں، تو اتنی دور سفر کر کے بھی جاؤں. کہتے ہیں بس دل میں خیال آ رہا تھا، اور ایک دل کہہ رہا تھا کہ اتنی مومنہ ہے کہ اکیلی مجلس سن رہی تھی اور در و دیوار سے گریے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. کہتے اب ایک کشمکش میں تھا، اور پھر شیطان غالب آ گیا اور کہنے لگے، میں نے دل میں سوچا کہ اگر نہیں بھی جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا، اس نے کون سا انتظام کیا ہے، کون سا لوگ آئے ہوں گے، تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر نہیں بھی جاؤں گا تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑ جائے گا. کہتے ہیں بس دل میں یہ خیال آیا. اس کے بعد میں تھکا ہوا بھی بہت تھا، اور میں آ گیا حرم میں مولا کے، اور زری کے پاس آ کر بیٹھ گیا، زیارت کی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی. کہتے ہیں اب جو میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں مولا حسین کو دیکھا، اور مولا حسین مجھ سے کیا جملہ کہتے ہیں کہ اجتہادی اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اب ہماری مجلس بھی نہیں پڑھتے. کہتے ہیں بس گھبرا کے میری آنکھ کھلی، اور میں زری سے لپٹ کر زارو قطار رونے لگا، اور کہا مولا اپنے جد حسین سے کہیے مجھے معاف کر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہتے ہیں بس اس کے بعد میں وہاں سے دوڑا اس عورت کے گھر کی طرف، اور کہتے ہیں جس وقت میں وہاں دروازے پر پہنچا ہوں تو وہ دروازے پر کھڑی تھی. اب یہ واقعہ کیوں سنا رہی ہوں کہ اس مومنہ کی معرفت دیکھیے، اس کا یقین دیکھیے کہ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے نا تو اس مومنہ نے کیا جملہ کہا اجتہادی جب تک مولا سے ڈانٹ نہیں پڑی جب تک آئے نہیں. تو حضرات امام اس طرح کے واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق موجود ہوتے ہیں، اس لیے اسے صرف واقعہ پڑھ کے یا سن کر سرسری طور پر نہیں گزرنا چاہیے، اس میں سبق کیا موجود ہے وہ سیکھنا چاہیے. اور یقیناً اس میں سبق ہے کہ جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ فرش ازا بچھاتے ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، یہ یقین ہونا چاہیے دل کو کہ بس بیوی تو فرش ازا پر موجود ہے. اور عزیزان امام، ہم اہل ممبران کے لیے تو سب سے زیادہ اس واقعے میں سبق موجود ہے، مجھ جیسوں کے لیے بھی، اور جو ابھی اسی فرش ازا سے نہ جانے کتنی بچیاں ممبر تک آئیں گی. تو اس لیے یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ واقعات ہمارے دلوں پر اثر کرتے ہیں، کہ جو اہل ممبران جو بڑے بھاری بھاری ہدیے فکس کرتے ہیں نا کہ اتنا ہدیہ ہوگا تو ہم مجلس پڑھیں گے. رضوان امام بہت بڑا سبق ہے کہ اس مومنہ نے چند سکے ان کے ہاتھ پر رکھے تھے، اور وہ کتنی بڑی مومنہ، کیا مقام، کیا اس کا یقین، کیا اس کی معرفت کہ جب وہ دروازے پر پہنچی ہے تو کہہ رہی ہے کہ جب تک مولا سے ڈانٹ نہیں پڑی تم آئے نہیں. رضوان امام یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ جو ذرا سے مشہور ہو جاتے ہیں، ذرا سا نام ہو جاتا ہے تو جہاں کم لوگ ہوں گے وہاں جانے کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اتنا مجمع ہوگا تو ہم مجلس پڑھیں گے. آپ مجلس پڑھنے جو ممبر پر آ رہے ہیں تو آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں صرف ایک خیال ہونا چاہیے کہ بی بی فرش پر موجود ہے فرصہ لینے کے لیے. اور اسی طرح جو صاحب عزا ہوں، جو فرش بچھانے والے ہوں، انہیں بھی صرف اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ بی بی فرش پر موجود ہے. ان کی موجودگی ضروری ہے عزاداران ایمان سے کہیں زیادہ. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. رضوان امام معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو مسلسل اتنے دن سے گفتگو ہوئی ہے وہ بس آج اپنے آخری مرحلے میں ہے. میں نے خلوص نیت کے ساتھ بس یہ کوشش کی کہ آپ تمام کے دل میں معرفت امام کا جذبہ پروان چڑھے اور یہ کیفیت پیدا ہو کہ منتظر امام کو کیسا ہونا چاہیے، جو اہل انتظار ہیں انہیں انتظار کیسے کرنا چاہیے.
یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے جب ہم غیبت کبریٰ کی زندگی گزار رہے ہیں. اور اہل انتظار کی کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے، اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل میرے قائم کے ظہور کا انتظار ہے. ہم انتظار سمجھتے ہیں کیفیت کو، حالت کو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بہترین عمل ہے. اور دیکھیے کیفیت اور حالت ہو یا نہ ہو، عمل ضرور ہے. قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس پر غور کیجئے کہ جب کوئی مہمان اگر ہمارے گھر میں آنا ہوتا ہے کسی کو، تو ہم پریکٹیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، صرف کسی خیال کو دماغ میں لے کے نہیں بیٹھے ہوتے. ہم تیاری کرتے ہیں، ہم اس سے پہلے انتظامات میں لگے ہوتے ہیں، ہم بہترین کھانوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، ہم گھر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور جس کا استقبال کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے خود کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ ایسے اس کا استقبال کریں، ایسے پذیرائی کریں کہ وہ خوش ہو جائے. روزانہ امام جتنا خاص مہمان ہوتا ہے اتنی ہی تیاری زوروں پر ہوتی ہے. اور جو مادہ پرست ہیں ان کے لیے یہی مثال ہے کہ اگر خاص مہمان سے مراد کہ اگر کوئی MNA MPA کوئی پرائم منسٹر یہ گھر آ رہا ہو تو کیا تیاری کا عالم ہوگا. اور وہ جو مانوی طور پر بلند ہوتے ہیں ان کے گھر میں اگر کوئی جو روحانی ہستی، کوئی اسلامی ہستی، کوئی اس طرح کی کوئی گھر میں تشریف لا رہے ہوں تو پھر وہ اسی حساب سے انتظام کرتے ہیں کہ جن کی روحانیت بلند ہوتی ہے. تو زان امام اگر کائنات کا ولی آ رہا ہے، حجت خدا آ رہا ہے، تو اس کے لیے تیاری کس پیمانے پر ہونی چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ انتظار مہدی جو ہے وہ مومن فردی اور اجتماعی طور پر دونوں طرح کرتا ہے. یعنی اس عمل کا مجموعہ ہوتا ہے، فردی بھی اور اجتماعی بھی. یعنی وہ خود بھی تیار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ تیار کرتا ہے. اسی طرح بالکل کہ جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے نا، تو جیسے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں، دوسرے لوگوں کو بھی اپنے گھر انوائٹ کریں، ہمارے گھر اتنا بڑا اتنا خاص مہمان آ رہا ہے. تو جب وہ ہستی کہ جو کائنات کا ولی ہے، جو حجت خدا ہے، جو امام معصوم ہے، جب وہ آ رہا ہو تو پھر ہماری تیاری کا کیا عالم ہونا چاہیے. تو وہ جو علماء ہے جو مہدویت پر کام کر رہے ہیں نا عزاداران امام، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مہدی کے انتظار ہے وہ تشیع کا ایک مکتب ہے. یعنی کیا مطلب کہ ہر شیعہ لازم نہیں ہے کہ وہ مہدوی بھی ہو. یعنی شیعہ ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مہدوی بھی ہو. اس کی مثال اس طرح سے انہوں نے دی علماء نے کہ دیکھیں کتنے سارے شیعہ ایسے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں، اثنا عشری شیعہ ہیں، 12 امام پر ان کا یقین ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کہ 12واں آنے والا ہے، 11 اماموں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور جو بھی امت جس امام سے منسوب ہوتی ہے وہ اسی امام کے ساتھ توسل کرتی ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، ان سے متصل رہتی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ وہ جو شیعہ تو ہے 12 اماموں پر ایمان بھی رکھتا ہے، اثنا عشری شیعہ بھی ہے، لیکن اپنے وقت کے امام سے غافل ہے، تو وہ مہدوی شیعہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مہدوی شیعہ وہ ہے جو اپنے امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر رہا ہوتا ہے، جو تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو زان امام ایسا لازم ہے کہ شیعہ تو ہو اور مہدوی نہ ہو. یقیناً پھر ہمارے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا عمل کر رہے ہیں، نظر آنا چاہیے کہ وہ کون سا کام ہے. ہمیں روز کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور سوچنا چاہیے کہ آج میں نے ایسا کیا کیا کہ جو خالصتاً میرے وقت کے امام کی خوشنودی کے لیے. رضان امام یہ جو آخری دور ہے نا، جو آخر الزمان کا دور ہے، اس دور میں جو امت ہے، جو ملت ہے،
اس کے لیے اس کی اتنی منزلت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر کیا فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم سے کلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کہاں ہیں، میرے بھائی کہاں ہیں. تو وہ جو اصحاب وہاں موجود ہے نا، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں، انتم اصحابی، کہ تم میرے اصحاب ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو. تو اس کے بعد پھر اللہ سے کلام کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے بھائی دکھلا دے. اب اصحاب پھر ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر رسول خدا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو آخری زمانہ ہوگا اور اس میں جو میرے قائم کا انتظار کرنے والے ہوں گے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے بھائی ہیں. تو عزیزان امام تصور کیجئے کہ کیا منزلت اور کیا مقام ہوگا کہ جسے رسول خدا یہ کہتے نظر آ رہے ہوں کہ خدا را مجھے میرے بھائی دکھلا دے. اور یہ جو آخری دور ہے، اس کے بعد جو عصر ظہور کا زمانہ ہوگا تو وہی اصل میں الہی دور ہوگا. ابھی جو دور ہے یہ تو شیطانیت کا دور ہے، اس وقت تو درندگی ہے. اور وہ جو زمانہ ہوگا اس میں جہاں امام عصر باقی ظالمین کا خاتمہ کریں گے، وہیں شیطان اور اس کے لشکر کو بھی ختم کر دیا جائے گا. یعنی جب امام ظہور علیہ السلام کی، امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی تو اس وقت شیطان اور اس کا لشکر جو ہے یہ ختم ہو چکا ہوگا. مگر کیونکہ ظاہر ہے کہ نفس امارہ موجود ہوگا، لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کی بالکل یکسر کیفیت ختم ہو جائے، لیکن صالحین کا غلبہ ہوگا. خیر جو ہے وہ بد پر غالب ہوگا، نیکی جو ہے وہ برائی پر غالب ہوگی. تو عزیزان امام وہ منزلت، وہ مقام اس امت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آخری زمانے میں ہوگی، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ منزلت، وہ مقام بیان فرما رہے ہیں میرے نبی کے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ مجھے تو کیا کسی بھی حجت خدا کو نہیں دیکھا ہوگا، پھر بھی ان کا ایمان کس بلندی پر ہوگا کہ سارے کے سارے ایمان کے مینارے ہوں گے. اور فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مشکلات اٹھانے والے ہوں گے، جو سختیاں جھیلنے والے ہوں گے، جو دین کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. اور عزیزان امام یہ وہ زمانہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دین کی راہ میں جہاد کرنے والے کیسے استقامت کے ساتھ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جو ایک زمانہ تھا نا جو کہتے تھے کہ کہانیاں ہیں، کوئی ناصران امام کی تیاری، یعنی جو امام کی غیبت پر ایمان نہیں رکھتے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ شیعوں کی کہانیاں ہیں. مگر آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک مٹھی بھر جماعت کیسے مشرق سے مغرب تک غلبہ حاصل کیے ہیں. آسان تو نہیں تھا، ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی. عزیزان امام وہ جن کے پاس ساری طاقت نظر آتی تھی، وہ جو سپر پاور کہلاتے تھے، یعنی میں اس طرح مثال دیتی ہوں کہ ایک محلے میں جو اگر کسی کی بہت بڑی بدماشی ہو اور وہ بڑا اس کا نام ہو محلے میں، سب اس سے ڈرتے ہوں، یعنی کہ جو زبان بھی غلط استعمال کرتا ہو اور بہت طاقت اپنی ظاہر کرتا ہو، ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کر اسے ایک منہ پر تھپڑ مارتے، کیا عزت رہ جائے گی. تو اس وقت وہی عالم ہے، بالکل وہی عالم نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ اس سپر پاور کے آگے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. آج چھوٹی سی جماعت نے مشرق سے مغرب تک دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا. تو آج وہ جو کہتے تھے کہ یہ صرف کہانیاں ہیں، وہ ناصران امام کو تیار ہوتا دیکھ رہے ہیں. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آخری حجت خدا بھی حق ہے اور ان کے ناصران بھی حق ہے. درود پڑھیے محمد محمد
محمد وعجل فرجهم. اور رسول اللہ خدا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام پروردگار عالم نے مجھے بتا دیے ہیں، اور نہ صرف ان کے نام بتائے ہیں، ان کے والدین کے نام بھی جانتا ہوں. یہ مقام اور منزلت ہے اس وقت جو دین کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جو استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں گرانے میں. اور ایک عمل جس کی بہت زیادہ تاکید ہے اس آخری زمانے میں، آپ سب پڑھتی ہوں گی دعائے عہد، یقیناً، اور ہر مومن کو پڑھنی چاہیے. دعائے عہد کس کی تعلیم کردہ ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. صلی علی محمد وعجل فرجهم. تحفہ ہے میرے چھٹے امام کا، ہدیہ ہے امام کی طرف سے. اور کیا الفاظ ہیں، کس طرح شروع ہو رہی ہے دعائے عہد؟ اللہم ربی نور العظیم، کہ اے نور عظیم کے پروردگار، وربی کرسی رفیع، اور بلند و بالا کرسی کے پروردگار. تو اذان امام اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کی توحید سے، یعنی جو بھی زمانے کے امام کے لیے بھی جو دعا ہمارے یہاں موجود ہے وہ تمام دعائیں صحیفے سجادیہ کی تمام دعاؤں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر دعا توحید سے یا خدا کی صفات سے شروع ہے. اور اسی طرح ہماری فرش عزا پر بھی ہمیشہ پہلے خداوند عالم کا ذکر ہوتا ہے، اس کی توحید، اس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، پھر محمد و آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے. اذان امام یہ جو دعا ہے نا، یہ چھٹے امام نے اس لیے تعلیم کی کیونکہ جو ان کے اصحاب تھے ان کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ کاش ہم بھی مہدی کا زمانہ دیکھیں. اور وہ کیوں یہ دل میں تمنا رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے جتنی روایات چھٹے امام سے، امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہے، اتنی کسی امام سے. ویسے تو ہر حجت خدا نے، ہر معصوم نے آخری حجت کا ذکر کیا ہے، ان کے اقوال موجود ہیں، لیکن جتنی روایات چھٹے امام سے ہیں اتنی کسی امام سے نہیں ہے. تو وہ جو ان کے اصحاب ان کے ارد گرد ہوتے تھے، ان کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوتی تھی کہ کاش ہم بھی وہ زمانہ دیکھیں. اس لیے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے منہ سے سنا کرتے تھے کہ اگر میں جعفر صادق آخری حجت کا قائم کا زمانہ پاؤں تو میں اپنی پوری عمر گزار دوں ان کی خدمت کے لیے. تو وہ اصحاب جو اپنے وقت کے امام کے منہ سے یہ جملہ سنتے تھے کہ ہمارے وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر قائم کا زمانہ پاؤں تو پوری عمر گزار دوں، تو پھر ان کے دل میں کیسی تڑپ پیدا ہوتی ہوگی. تو پھر وہ کہتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. فرماتے تھے کہ ہم تو آپ کے زمانے میں موجود ہیں، ہم کہاں اور وہ حجت خدا کہاں، وہ قائم کا زمانہ کہاں. تو جب وہ چھٹے امام سے یہ کہتے تھے تو امام نے ان کو دعائے عہد تعلیم دی اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی قائم کے لشکر میں شامل ہو، قائم کے اصحاب میں شامل ہو، قائم کے ناصران میں شامل ہو جاؤ، تو تمہیں بھی چاہیے کہ دعائے عہد کی تلاوت کیا کرو. اور دعائے عہد کی تلاوت کے اتنے فائدے ہیں کہ ہم امام کے لشکر میں تو شامل ہوتے ہیں، ہمارے قلوب معرفت کے لیے کیسے آمادہ ہوتے ہیں. جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ دعائے عہد کو پڑھتے ہیں، دیکھیے دعائے عہد صرف دعا نہیں ہے، یہ بیعت ہے جو ہم روز اپنے امام وقت کے ساتھ کرتے ہیں، تجدید عہد ہے. تو عزیزان امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ روزانہ دعائے عہد کو پڑھو اور کم از کم 40 روز تک لگاتار پڑھو. 40 روز کا ذکر کیوں آتا ہے؟ 41 روز کیوں نہیں یا ہمیشہ کیوں نہیں؟ 40 روز کم سے کم، اس لیے کہ کوئی بھی عمل حضرت امام جب 40 روز مسلسل کیا جاتا ہے نا تو پھر وہ طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. تو یقیناً اسی لیے جتنے بھی آپ دیکھیں جو وظائف ہوتے ہیں وہ کم سے کم 40 دن ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے.
تو اسی لیے امام فرما رہے ہیں کہ دعائے عہد کو 40 روز خلوص نیت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد رو و قبلہ ہو کر اور تجدید کرتے ہوئے اپنے وقت امام سے اس دعا کو روزانہ پڑھو. اور جب تم ایسا کرو گے، چھٹے امام فرما رہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یا تو پروردگار عالم تمہیں نوح جیسی عمر عطا کرے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے قائم کا زمانہ دیکھو گے، یا پھر اگر تم اس وقت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو پروردگار عالم اس وقت کے جب قائم ظہور کرے گا، اس وقت پروردگار عالم فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ تمہاری قبروں میں داخل ہوں اور تم سے کہیں کہ جس امام کی تم روز بیعت کرتے تھے، جس کا تم انتظار کرتے تھے، جس کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیاری کرتے تھے، اس کے لیے زمینہ سازی کرتے تھے، اس کا ظہور ہو چکا ہے. اب خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اٹھو اپنی قبروں سے اور جا کر اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. درود پڑھیے محمد و آل خدا کرے کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے اپنے وقت کے امام کے ظہور کو دیکھیں، ان کی حکومت کو قائم ہوتے دیکھیں، اور اگر ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو پروردگار عالم ہمیں بھی اسی طرح ہماری قبروں سے اٹھائے. درود پڑھ لیں دعا کی قبولیت کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. حضرت امام، میں ہمیشہ جب مجلس پڑھتی ہوں تو میرا فوکس ہوتا ہے ان بچیوں پر جو فرش عزا پر ہوتی ہیں. یہ آج کل بہت بڑی بات ہے کہ بچیاں فرش عزا پر آئیں، کیونکہ آج کل ایک تو مائیں بھی اپنے ساتھ نہیں لاتی، اور جہاں بچیاں توجہ سے سن رہی ہوتی. میں کل بھی جب میں مسائل پڑھ رہی تھی تو کچھ بچیاں میری نظروں کے سامنے تھیں کہ جن کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، حالانکہ وہ بھی اس ایج میں تھیں کہ شاید انہیں شعور بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی ماؤں کی تربیت ہے کہ جو ہمارے چھٹے امام کا یہ قول ہے نا کہ جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کو محسوس کیا کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کیا کرو. یہ مائیں تو ہوتی ہے نا کہ جو بچپن سے انگلی پکڑ کے بچوں کو فرش عزا تک لاتی ہیں. تو جو بچیاں فرش عزا پر موجود ہوتی ہیں اور توجہ سے مجلس سن رہی ہوتی ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے، کیونکہ آج کل وہ زمانہ ہے کہ اگر مائیں بچوں کو لے بھی آتی ہیں تو یا تو وہ بچے یا تو ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اس پہ لگے ہوتے ہیں، یا پھر جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ایک مجلس میں ایک بہت چھوٹی سی بچی آیا کرتی تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اس ایج کے بچوں کو مائیں نہیں لاتی کہ مجلس میں تنگ کریں گے. بہت باشعور ماں تھی، وہ اس بچی کو کلر پینسل اس کی اور یہ اس کے ساتھ کلرنگ بک وغیرہ لے کر آتی تھی. وہ بچی میں ہر مجلس میں نوٹ کرتی تھی کہ وہ بچی پورا وقت بیٹھ کے، چھوٹی سی 3 یا 4 سال کی بچی ہوگی، وہ کلرنگ کرتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی درود کا موقع آتا تھا وہ اپنی پینسل نیچے رکھ دیتی تھی اور سب کے ساتھ مل کر درود پڑھا کرتی تھی. تو ہمیں اس طرح تربیت، جب ہم اس انداز سے تربیت کریں گے نا بچوں کی، تو یہی بچے لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. زمینہ سازی اسی کو کہتے ہیں زران امام، کہ ہم ان ماؤں میں شامل ہو جائیں کہ جو تربیت کرنے والی مائیں ہیں. اسی لیے تو آپ کو یاد ہے نا کہ جب خمینی صاحب کو جلا وطن کیا گیا تھا تو اس وقت لوگوں نے ان سے پوچھا تھا، جب وہ فرانس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ آپ کی فوج کہاں ہے جو آپ اتنے یقین کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب آئے گا ایران میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری فوج ابھی ماؤں کی گودیوں میں پروان چڑھ رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ماؤں کی تربیت کر دی تھی اور ان ماؤں نے ایسے ان بچوں کو پروان چڑھایا کہ آپ نے دیکھا کہ شاہ ایران کا کیسے تختہ الٹ گیا. تو یہ ماؤں کا کردار ہے عزاداران امام. اس لیے ہمیں پہلے تو اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اگر ہم تربیت یافتہ نہیں ہے اس کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. تو میں اس لیے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اور بچے یہ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن ہیں، آخر ان کی دشمنی کیا ہے؟ رضوان امام، ان کی دشمنی مسلمانوں سے نہیں ہے، ان کی دشمنی رسول اور آل رسول سے ہے، اور یہ 1400 سال پہلے سے ہے. اس لیے کہ قرآن اٹھا کر کھول کے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں
ان کی دشمنی کیوں ہے؟ کہ قرآن نے بڑا واضح لکھا ہے نا کہ یہ بنی اسرائیل آخری آنے والے رسول کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن پھر انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا، ان کا یہ یقین تھا، کیونکہ ہمیں پتا ہے نا کہ زیادہ تر انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے ہیں، حالانکہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، کس طرح انہوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے، اتنی ظالم قوم ہے، لیکن اب آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن توقع کیا رکھتے ہیں کہ جناب اسحاق کی نسل سے آئیں گے، یعنی بنی اسرائیل سے آئیں گے، لیکن پروردگار عالم نے کیا انتظام کیا کہ جناب اسحاق کے بجائے جناب اسماعیل کی نسل سے بھیجا۔ اب میں تھوڑی سی تفصیل بچوں کے لیے بتانا چاہتی ہوں تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ جو دشمنی ہے یہ ہے کسے اور وجہ کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، جناب اسحاق بھی انہی کے بیٹے ہیں اور جناب اسماعیل بھی انہی کے بیٹے ہیں۔ جناب اسحاق جو ہے وہ حضرت سارہ کے بطن سے ہیں اور جناب اسماعیل جو ہے وہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے ان کے بطن سے ہیں۔ اور یہودی جو ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کنیز کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، کہ حضرت اسماعیل کو، تو ان کو یہ توقع تھی کہ حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بہت خوبصورت بھی تھی، بہت خوبصیرت بھی تھی، اور ایک مرتبہ گزر رہی تھی ایک راستے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں جو بادشاہ تھا جو مسلمان نہیں تھا، اس نے گرفتار کر لیا دونوں کو، اور جب وہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا دونوں کو، تو وہ بادشاہ جو تھا اس نے بد نظری ان کی طرف کی ایک بری نظر ڈالی جناب سارہ سلام اللہ علیہا کی جانب، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا ان کی جانب تو اس کے ہاتھ پہ فالج کا اثر ہو گیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، سمجھ گیا عذاب الہی ہے۔ تو ایک مرتبہ اب یہ تو جانتا ہے کہ جناب ابراہیم جو ہے وہ نبی خدا ہیں، ایک مرتبہ جناب ابراہیم سے کہتا ہے کہ آپ نبی خدا ہیں، مجھے معاف کر دیجئے اور میرے حق میں دعا کیجئے کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے۔ جناب ابراہیم نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ وہی حرکت کی، پھر دوبارہ فالج کا اثر ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، بس اس دفعہ معاف کر دیجئے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ دوبارہ پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اب مگر اس نے دل سے توبہ کی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا، اور پھر جناب ابراہیم سے کہا، اس کی بیٹی تھی جناب حاجرہ، اور پھر اس نے جناب ابراہیم سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کی کنیزی میں دیتا ہوں، تو کنیز نہیں تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن اس بادشاہ نے یہ کہہ کر جناب ابراہیم سے عقد کیا ان کا کہ میں آپ کی کنیزی میں اپنی بیٹی کو دیتا ہوں، اور پھر جناب حاجرہ سے جناب اسماعیل پیدا ہو۔ تو یہ جو دشمنی ہے نا، یہ یہاں سے چلنا شروع ہوئی، کیونکہ وہ یہودی، وہ بنی اسرائیل یہ توقع کرتے تھے کہ جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی پروردگار عالم آخری نبی کو بھیجے، لیکن حضران امام جب آخری نبی کو بھیجا اور انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد وہ دشمنی وہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ چلتی رہی اولاد علی تک، اس لیے کہ رسول خدا نے جب غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تو اگر ایک علی کی ولایت کا اعلان ہوتا تو شاید سب کو غضب ہو جاتا، مگر جان گئے کہ اب قیامت تک ہمارا تسلط ختم ہو گیا ہے، اور اسی کی نسل سے جو آخری آئے گا، جانتے ہیں کہ روایات میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہی کی نسل سے جو آخری آئے گا اسی نے ہمارا تختہ الٹنا ہے۔ درود پڑھیے تو اذان امام میں موضوع کو سمیٹ دوں، بس کے گریے کے دن ہیں، ماتم کے دن ہیں، اور آپ پرسے کے لیے فرش عزا پر موجود ہیں، اور جانتی ہیں کہ آج کی فرش عزا جناب حسن کے یتیم قاسم بن حسن سے منسوب ہے۔ عزاداران امام، جس وقت جودہ ملعونہ کے زہر کا اثر شروع ہوا تھا نا، اور امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، اس وقت
जनाब कासिम जिनकी उम्र फकत 3 साल थी, मौला के करीब खड़े रो रहे हैं। इमाम हसन ने जब कासिम को इस तरह बिलक बिलक कर रोते देखा तो एक मरतबा अपने करीब बुलाया और कहा, बेटा रो नहीं, मैं तो नहीं रहूंगा मगर तुम यतीम नहीं कहलाओगी क्योंकि मेरा भाई हुसैन मौजूद है। जनाब कासिम फिर भी गिरिया कर रहे हैं। अज़ान इमाम एक मरतबा इमाम हसन ने करीब बुलाया। जानती हैं फिर आपको पता है कि करीब बुलाकर क्या कहा था? यही कहा था कि बेटा तुम डर रहे हो कि कहीं कोई मुश्किल वक्त तुम पर पड़े और तुम्हारे बाबा मौजूद ना हो, तो बेटा मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे बाजू पर एक तावीज बांध देता हूँ। जब भी तुम्हें जिंदगी में कोई मुश्किल दरपेश हो, बस इस तावीज को खोलकर पढ़ लेना, परवरदिगार आलम तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देगा। अज़ादारान इमाम बस ये कहकर इमाम हसन ने जनाब कासिम का हाथ हुसैन के हाथ में दिया और दुनिया से रुखसत हो गए। हुसैन के लिए किसी भी मुजाहिद को इजाजत देना बहुत मुश्किल था, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल रोज़े आशूर उस वक्त हुसैन के लिए था कि जिस वक्त कासिम इजाजत मांगने आए। अज़ादारों रिवायत में लिखा है कि 7 मकाम ऐसे हैं कि जहां इमाम हुसैन ने बहुत गिरिया किया है, और उसी में से एक मकाम ये है कि जिस वक्त कासिम हुसैन से इजाजत तलब करे। कैसे इजाजत दे दूं? कासिम तुम मेरे भाई हसन की निशानी, यतीम भी हैं और कितने कमसिन भी हैं कि उस वक्त फकत 13 साल उम्र है जनाब कासिम की। अज़ादारान इमाम कासिम इजाजत तलब कर रहे हैं और हुसैन इजाजत नहीं दे रहे। मायूस होकर खैमे हुसैन से बाहर आ गया। अब खैमे की पुष्ट से टेक लगाए मायूसी की हालत में बैठे हैं कि एक मरतबा याद आया कि बाबा ने बाजू पर तावीज बांधा था। अभी तक तो चचा ने कोई मुश्किल आने ही नहीं दी जो इस तावीज को खोलता, लेकिन आज के दिन इससे बड़ी मुश्किल क्या हो सकती है कि मैं जिंदा रह जाऊं और मेरा चचा शहीद कर दिया जाए। बस अज़ादारान इमाम एक मरतबा उस तावीज को खोला। आप गिरिए पर आमादा हुए हैं अज़ादारों। आपका छठा इमाम जो इसी फर्श अज़ा पर मौजूद है ना, आपके गिरियों की आवाज बुलंद होने लगती है और मेरा छठा इमाम हाथों को बुलंद कर देता है। बारे इलाहा इन आवाजों पर रहम करना। और अब वो अय्याम है अज़ादारान इमाम जब हया करके नहीं रोना है, जब उसी तरह रोना है जिस तरह कोई ज़ईफा अपने जवान लाल पर रोती है। अज़ान इमाम जब उस तावीज को खोल कर देखा ना तो क्या लिखा था कि ए मेरे लाल, तुम इस तावीज को रोज़े आशूर करबला के मैदान में खोलोगे। उस वक्त खोलोगे कि जब तुम्हारा चचा तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दे रहा होगा। बस ये तावीज लेकर हुसैन के पास जाना, उसे मेरी वसीयत दिखाना, वो तुम्हें इजाजत दे देगा। अज़ादारान इमाम बस कासिम आ गए हुसैन के खेमे में और हुसैन को वो तावीज दिखाया। हुसैन ने भाई की तहरीर को पढ़ा, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, तहरीर को आंखों से लगाते हैं, कभी चूमते हैं। अज़ादारान इमाम इतना रोए हैं उस वक्त मौला, इतना रोए हैं कि गश खाकर जमीन पर गिर गए। ये वो मकाम था जब हुसैन ने इतना गिरिया किया कि कैसे अपने भाई हसन की निशानी को दे दूं, मगर अब वसीयत है भाई की, अब इजाजत देनी है। अज़ादारान इमाम अपने हाथों से तैयार किया, अपने हाथों से घोड़े पर सवार किया। जानती है ना कितने छोटे हैं, कितने छोटे हैं, 13 साल उम्र है, खुद घोड़े पर सवार नहीं हो सकते। जनाब कासिम गोद में लेकर सवार कराया है। जब मदीने से करबला आ रहे थे ना तो महमिल में माँ के साथ बैठ कर आए थे, घोड़े पर बैठ कर नहीं आए थे। पहली मर्तबा कासिम घोड़े पर सवार हो रहे हैं, मौला हुसैन गोद में लेकर सवार करा रहे हैं। अज़ादारान इमाम उस वक्त कासिम के जिस्म पर सिर्फ एक कुर्ता है। मैं हाथों को जोड़कर कहूँ मौला, मौला अपना कासिम को ज़रा क्यों नहीं पहनाए? यकीनन मौला की बारगाह से जवाब आएगा, अगर इतने छोटे बच्चों की ज़रा मिलती होती तो मैं अपने कासिम को जरूर पहनाता। अज़ादारान इमाम अब्बास एक के बाद एक ज़रा ला रहे थे, मगर कोई भी कासिम के जिस्म पर ना
ज़रा क्यों पहनाई जाती है जानती है ना? लोहे की होती है ना ज़रा, कि जब कोई वार करे तो जिस्म पर वार ना हो, और जब कोई घोड़े से नीचे गिरे तो उसका सीना जख्मी ना हो। अज़ादारान इमाम फकत एक कुर्ते में कासिम को भेज रहे हुसैन, और माए मेरे सामने बैठी है, बच्चों को तैयार करती है, बेटों को तैयार करती है। जब कुर्ता पहनाती है माए तो क्या करती है? बटन बंद करती है ना कुर्ते के। हुसैन ने गरेबान चाक किया है। अज़ादारान इमाम हुसैन ने कासिम के कुर्ता पहनाने के बाद गरेबान चाक किया है। गरेबान कब चाक किया जाता है? मुर्दे का गरेबान चाक किया जाता है, कफन का गरेबान चाक किया जाता है। गोया हुसैन बता रहे हैं मैं कासिम को कुर्ता नहीं कफन पहना रहा हूँ। अज़ादारान इमाम इस तरह कासिम को तैयार करके मख्तल की तरफ रवाना कर रहे हैं। अरे जब मख्तल में पहुंचे हैं ना जनाब कासिम, हसन दलाल है, अली का पोता है। अज़ादारान इमाम जब मख्तल में गए हैं तो अरज़क शामी जो कि बहुत बड़ा पहलवान था लश्कर अश्किया का, उसको कहा गया कि तुम मुकाबले पर जाओ। उसने कहा मेरे लिए शर्म का बाइस है कि मैं एक 13 साल के बच्चे के मुकाबले पर जाऊं। कहता है इसके लिए तो मेरा बेटा काफी है। अपने बेटे को भेजा। इमामे जनाब कासिम ने वासिले जहन्नुम किया। उसके बाद दूसरे बेटे को भेजा। दुश्मन देख रहा है, यके बाद दीगरे अरज़क शामी के 4 बेटों को वासिले जहन्नुम किया। ज़राने नाम अब अरज़क शामी अब गुस्से में खुद सामने आया है, और जब सामने आया है जनाब कासिम ने उसे भी वासिले जहन्नुम किया। अब लश्कर अश्किया में वही ऐलान किया गया कि ये हाशमी खून है, अकेले इसके मुकाबले पर ना जाना, चारों तरफ से घेर कर मारो। चारों तरफ से घेर लिया गया, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। अज़ादारान इमाम तसव्वुर कीजिए, 13 साल का बच्चा और जिस्म पर ज़रा भी नहीं है। अज़ादारान इमाम अरे लश्कर की तरफ से जब हमले हो रहे थे, जंग की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मलूम ने पीछे से सर पर गुर्ज मारा। अरे जब पीछे से सर पर गुर्ज मारा, कासिम घोड़े पर न ठहर सके। अज़ादारों ये मुसीबत सुनाओ कासिम की कि क्यों घोड़े पर न ठहर सके। अरे जब कोई मुजाहिद घोड़े की ज़ीन पर ठहरना चाहता है, अपने पैरों को रकाब में मजबूती से जमाता है। अरे कासिम इतने छोटे थे कि पैर रकाब तक पहुंचते ही नहीं थे। अरे कैसे घोड़े की ज़ीन पर खुद को मजबूत रखते। अरे मेरा शहजादा कासिम घोड़े की ज़ीन से जमीन पर आ गया। अरे जिस्म पर ज़रा नहीं है, मुझे नहीं पता कि सीना कितना जख्मी हुआ होगा। अज़ादारान इमाम अब जो जमीन से जमीन पर आए, एक मरतबा हुसैन को आवाज दी, या मादरिकनी, चचा मेरी मदद को आइए। अज़ादारान इमाम अज़ादारों रिवायत के जुमले हैं, लिखा है कि हुसैन सबकी मदद को पहुंचे हैं, लेकिन जब कासिम ने आवाज दी है ना तो लिखा है, ये जुमला लिखा है कि हुसैन अकाब की तरह मैदान में पहुंचे। अज़ादारों अरे हुसैन देख रहे हैं मेरा 13 साल का यतीम भतीजा अरे पुष्ट से वार किया गया है, और वही मलून चाहता है कि पीछे से तलवार मार कर सर तन से जुदा कर दे। अरे हुसैन ने ललकार कर कहा कि मेरे होते हुए तू ये नहीं कर सकता। अरे हुसैन की तलवार चली, उस मलून का बाजू कट के जमीन पर गिरा। अज़ादारान इमाम जो उसका बाजू कट कर गिरा ना, तो वो फौज जो हुसैन को देखकर अरे वापस दौड़ रही थी, उस शकी ने पुकारा, लश्कर को पुकारा कि वापस आओ, मुझे हुसैन से बचाओ। अज़ादारान इमाम और वो जो लश्कर पलट कर वापस आया, जरा तसव्वुर करिए, जरा तसव्वुर लेकर जाइए मैदानी करबला में कि वो जो 13 साल का बच्चा इस वक्त जमीन पर गिरा हुआ है, अरे पुकार रहा था, चचा मैं कुचला जाता हूँ, मैं रोता जाता हूँ। अरे सर पर घोड़े दौड़ रहे थे, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। अरे
حسین نے اپنی ابا کو زمین پر بچھایا. ارے اس طرح قاسم کی لاش کے ٹکڑے میدان کربلا سے چنے جیسے ایک مالی صبح کے وقت پھولوں کو چنتا ہے نا. عزاداروں اس طرح حسین نے اپنے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو جما کیا, ایک گٹھڑی بنائی. اجرتم اللہ, خدا کو کسی بندے نہ رلائے سوائے بنے حسین کے. عزاداروں جب حسین گٹھڑی بنا کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں نا, ام فروا ارے خیمے کے در پر کھڑی انتظار کر رہی ہے. یہ تو ہر بیوی جانتی تھی نا کہ جو مقتل میں جاتا ہے واپس نہیں آتا, اس کا لاشا آتا ہے. ارے دور سے حسین کو آتا دیکھ رہی ہے, دور سے آتا دیکھ رہی ہے, حیران ہو کر کہتی ہے بیویوں سے کہ جو بھی شہید گیا ہے حسین سب کا لاشا لے کر آئے ہیں. ارے میرے بیٹے کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ ارے حسین کے ہاتھوں میں لاشا